کسی دیوار میں ایک دراڑ تھی اور اس میں بہت سی چیونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ ان میں ایک مغرور اور موٹی چیونٹی بھی شامل تھی۔ اسے اپنی طاقت اور ذہانت پر بڑا غرور تھا اور اکثر غول کا سردار بننے کا سوچا کرتی تھی، لیکن غول کی سردار چیونٹی اتنی عقل مند اور رحم دل تھی کہ اس کے آگے موٹی چیونٹی کی ایک بھی نہ چلتی۔ اس کے سازشی ذہن نے بڑے بڑے لالچ دے کر تمام چیونٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن چیونٹیاں اپنی سردار سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ ایک بھی چیونٹی اس کے ورغلانے میں نہیں آئی۔ نرمی سے کام نہیں بن سکا تو اپنی طاقت کے سہارے یہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ وقت بے وقت کسی نہ کسی کو مارنے لگتی اور موقع ملتے ہی ان کا دانہ چھین لیتی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں سارے غول میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر چیونٹی اس کے ظلم سے پریشان رہنے لگی۔ جب جینا بہت دشوار ہو گیا تو ایک دن تمام چیونٹیاں فریاد لے کر سردار کے پاس پہنچ گئیں۔ سردار پوری توجہ اور ہمدردی سے ایک ایک کی شکایت سنتی رہی، پھر بڑے خلوص اور سنجیدگی سے بولی، بہنوں، آپ سب کی دکھ بھری کہانی سن کر بہت ہی افسوس ہوا، اور یہ آپ سب کا ہی نہیں، میرا بھی مسئلہ ہے۔ میری یہی خواہش ہے کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس لیے میں اس کا فیصلہ خدا کے سپرد کرتی ہوں، کیونکہ وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پھر سردار چیونٹی انہیں صبر کی نصیحت کرنے لگی۔ تمام چیونٹیوں کو اپنی سردار کی نیک دلی اور عقل مندی پر پورا بھروسہ تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سردار کی نصیحتیں سن کر ہنسی خوشی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سردار چیونٹی چند چیونٹیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا دانہ دیوار پر چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اتنا وزنی تھا کہ چڑھاتے چڑھاتے وہ بار بار تھک کر نڈھال ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ ایک جگہ ٹھہر کر اکھڑی ہوئی سانس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اتفاق سے موٹی مغرور چیونٹی بھی ادھر آ نکلی اور انہیں ہانپتے کانپتے دیکھ کر سردار کا مذاق اڑاتے ہوئے بڑے غرور سے کہنے لگی کہ ایک معمولی سا دانہ تم لوگوں سے نہیں لے جایا جا رہا، میں سردار ہوتی تو پلک جھپکتے میں اوپر پہنچا دیتی۔ سردار کی اس توہین کو چیونٹیاں برداشت نہیں کر سکیں اور غضبناک ہو کر اس گھمنڈ کا سبق دینے کے لیے اس پر دانہ لڑکانا چاہا، لیکن سردار نے انہیں فوراً ہی روک دیا۔ بہنوں، ذرا اور صبر سے کام لو، صبر کا پھل بہت ہی میٹھا اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اس کے غرور کو بھی بہت جلد خاک میں ملا دے گا۔ وہ اپنی ساتھیوں کو سمجھاتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ چیونٹیوں کا سارا غصہ جاتا رہا اور وہ موٹی چیونٹی کی طرف سے نظریں ہٹا کر سردار کے ساتھ دانہ اوپر گھسیٹنے لگیں۔ انہیں خاموشی سے جاتے دیکھ کر موٹی چیونٹیوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ موٹی چیونٹی کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ وہ یہ سمجھی کہ سردار اور اس کی ساتھی اس سے ڈر گئی ہیں، اس لیے وہ ان کے پاس جا کر سردار کی اور بھی ہنسی اڑانے لگی۔ تم لوگ بے وقوف ہو جو ایسی کمزور اور مریل کو اپنا سردار بنایا ہے، جو تمہارے ساتھ مل کر بھی ایک معمولی سا بوجھ نہیں گھسیٹ سکتی۔ مجھے اپنا سردار بنا لو تو میں اس بوجھ کو اکیلے ہی اوپر پہنچا سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی سردار چیونٹی کے ہونٹوں پر سنجیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک نظر نیچے ڈالی جہاں ایک گندی نالی بہ رہی تھی، پھر وہ کچھ سوچ کر موٹی چیونٹی سے بڑی نرمی سے بولی، بہن، تم سچ کہتی ہو، واقعی اب میں بہت کمزور ہو چکی ہوں اور سرداری نہیں کر سکتی۔ اگر تم اس دانے کو اوپر پہنچا دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اور بل کی تمام چیونٹیاں تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گی۔ سردار کی بات سن کر مغرور چیونٹی خوشی سے اور پھول گئی۔ اس کے سردار بننے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ سردار کے خاموش ہوتے ہی اس نے جھپٹ کر چیونٹیوں سے دانہ لے لیا، لیکن دانہ سنبھالتے ہی جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھاری بوجھ سے اس کا بند کانپنے لگا۔
दाने को संभालना और दीवार पर हाथ पांव जमाए रखना दुश्वार हो गया। अपनी गलती पर बहुत पछताई। दाना नहीं संभाला गया तो सरदार चूंटी और उसकी साथियों को मदद के लिए आवाज देना चाहिए, लेकिन इससे पहले ही उसके हाथ पैर दीवार से उखड़ गए और वो हवा में चकराती हुई दाने के साथ नीचे गंदी नाली में जा पड़ी। और अभी होश भी ठिकाने नहीं आए थे कि एक भूखा कीड़ा जो शिकार की तलाश में करीब ही तैर रहा था, खुदा की भेजी हुई नेमत समझकर उसे फौरन चट कर गया। तो दोस्तों, ये होता है अना का मामला। जब हम अना परस्ती करते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो ऐसे आदमी का अंजाम भी इस चूंटी की तरह ही होता है। इसलिए अपने आप को सबसे बेहतर जानने के बजाय दूसरे लोगों को अहमियत दीजिए और अपनी जिंदगी को सुकून और इत्मीनान के साथ गुजारने की कोशिश कीजिए। आज की कहानी वैसे हमारे बहुत सारे बच्चों के लिए थी, तो अपने बच्चों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल राहे हयात सब्सक्राइब नहीं किया तो राहे हयात को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज राहे हयात को लाइक करके फॉलो कर दें और सी फर्स्ट कर दें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।